ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر کے نائب امیر جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کے امیر محترم مولانا شکیل احمد فیضی محمدی حفظہ اللہ جو آج کے اس مبارک پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں، دیگر علماء کرام، منتظمین جلسہ، باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، میرے بزرگوں، دینی بھائیوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، صحیح بخاری اور مسلم شریف میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں استأذن عمر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ گھر میں آنے کا یہ طریقہ اور سلیقہ اسلام نے بتایا۔ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِّن قُرَيْشٍ، حضرت سعد کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اجازت طلب کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں، آپ کی مجلس میں، اس گھر میں قریش کی کچھ خواتین تشریف فرما تھی، یکلمنہ ویستکثرنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر رہی تھیں اور خوب بول رہی تھی، بہت زیادہ بات کر رہی تھی۔ فلما استأذن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس دوران ہی حضرت عمر نے جب اللہ کے رسول سے اجازت طلب فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ جیسے ہی خواتین نے سنا کہ حضرت عمر اجازت طلب کر رہے ہیں، قمنا یبتدرن الحجاب، وہ اٹھیں اور اپنا حجاب، اپنا پردہ ٹھیک ٹھاک کرنے لگی، درست کرنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اجازت دی اس حال میں کہ آپ ہنس رہے تھے، آپ کے چہرے انور پر ہنسی بکھر رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کر کے داخلہ لیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دندان مبارک کو یوں ہی ہنساتا رہے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ یوں ہی خوش رکھے، آپ ہنستے مسکراتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبت من هؤلاء اللاتی کننا عندی،
میں دراصل ان عورتوں سے تعجب میں ہوں جو میرے پاس موجود تھیں، بات چیت کر رہی تھی، اور جیسے ہی تم نے اے عمر اجازت طلب کی، یہ کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے اپنا حجاب درست کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَكُنْتَ أَحَقَّ يَا رسول اللہ أَن يَهَبْنَ مِنْكَ، اے اللہ کے رسول آپ زیادہ حقدار تھے کہ یہ عورتیں آپ سے ہیبت کھاتی، آپ سے ڈرتی، آپ کا لحاظ کرتی۔ اور پھر مڑ کر عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے عدوات لأنفسکن، اے اپنی جانوں کی دشمن عورتوں، تمہارا کیا معاملہ ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیبت نہیں کرتی اور مجھ سے ڈرتی ہو؟ خواتین نے جواب دیا کہ نعم، ہاں ہم تم سے زیادہ ڈرتے ہیں، فَإِنَّكَ أَغْلَظُ وَأَفَضُّ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اے عمر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخت مزاج، زیادہ سخت ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے حضرت عمر بن خطاب کو مخاطب کیا اور کہا اے ہن یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک، کہ اللہ کی قسم اے عمر شیطان تم کو کسی بھی راستے اور گلی میں چلتا ہوا پائے گا تو اس گلی کو بدل کر، اس راستے کو بدل کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ بخاری مسلم ہی کی دوسری روایت کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقین کا سردار جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پر مخالفت کی، آپ کو اذیتیں دی، اس کی وفات اور موت ہوئی تو ان کے بیٹے جو سچے مسلمان تھے عبداللہ بن ابی بن سلول، لما توفی ابن سلول جاء ابنہ الی رسول اللہ، ان کے بیٹے صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس تشریف لائے اور آپ سے آپ کی قمیص کا مطالبہ کیا کہ میرے باپ کو میں آپ کی قمیص میں کفن دینا چاہتا ہوں، آپ عنایت فرما دیں۔ فأعطاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیصہ، اللہ کے رسول نے اپنا قمیص انہیں دے دیا۔ جب انہیں کفن پہنا دیا گیا تو انہوں نے مطالبہ کیا، فطلب منہ ان یصلی علیہ او کما قال، مطالبہ کیا کہ آپ اللہ کے رسول میرے باپ کی نماز جنازہ بھی پڑھا دیں، آپ پر نماز پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے کو قبول کر لیا اور آ گئے جنازے کی نماز پڑھنے، جنازے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ روایتوں میں تھوڑا الفاظ کا فرق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ایک روایت میں کہ آپ کا کپڑا پکڑا، ایک روایت میں کہ جنازے اور آپ کے درمیان میں کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول کیف تصلی علی ھذا، اس شخص پر آپ کیسے نماز پڑھا سکتے ہیں جبکہ یہ اللہ کا دشمن ہے اور اللہ نے آپ کو اس سے منع کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اس سے ممانعت کی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ، اے عمر فاروق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا، خیرنی اللہ، اور فرمایا ہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ وسأزیدہ علی 70۔ اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ تم ان کے لیے مغفرت اور معافی مانگو یا نہ مانگو، اگر 70 مرتبہ بھی معافی مانگو گے تو اللہ نہیں بخشے گا، لہٰذا میں 70 سے زیادہ مرتبہ معافی مانگوں گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی تھی، ان کے بیٹے کی دلجوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں 70 سے زیادہ مرتبہ مانگوں گا۔ عمر فاروق نے کہا اللہ کے رسول ھذا منافق، یہ شخص منافق ہے، منافق تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی۔ بخاری مسلم کی روایت کے الفاظ فصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانزل اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نازل فرمائی، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اے رسول ان لوگوں میں سے کوئی بھی شخص منافقین سے اگر مر جائے تو ان پر نماز جنازہ آپ نہ پڑھیں، ولا تقم علی قبرہ، اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگے۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان دیکھیے یہاں ظاہر ہو رہی ہے کہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رائے دے رہے ہیں، قرآن مجید آپ کی تائید میں نازل ہو رہا ہے۔ اہل علم نے شمار کیا ہے کہ کم از کم 10 یا 12 آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر کے مشورے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم میں ہی روایت مروی ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے قد کان فی الامم من قبلکم محدثون، تم سے پہلے کی امتوں میں محدثون ہوا کرتے تھے۔ محدثون کی تشریح اہل علم نے کی کہ ملہمون، وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے حق بات الہام کیا کرتا تھا، صحیح بات ان کے دل میں ڈال دیتا تھا۔ اور میری امت میں کوئی اگر ملہم ہے، محدث ہے، تو عمر فاروق ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید قرآن سے ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام والی شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ کسی کا خواب نہیں تھا، کسی کا کشف نہیں تھا، کسی کا خیال نہیں تھا، کسی گڑی ہوئی کرامت کی بنیاد پہ عمر فاروق کا یہ اعلیٰ ترین مقام نہیں تھا، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بتایا ہوا ہے۔ لیکن اسی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ اب اس حدیث میں ملاحظہ فرمائیے جو بخاری مسلم میں مختلف صحابہ سے مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، اور عربوں میں سے جس نے کفر کیا انہیں مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے۔ زکوٰۃ دینے سے کسی نے، بہت سے لوگوں نے انکار کر دیا، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا، کسی نے امیر کو دینے سے انکار کیا، اور بھی قسم تھی۔ تو ابو بکر صدیق نے قتال کا حکم دیا، فیصلہ فرمایا۔ تو قال لہ عمر، حضرت عمر فاروق نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق سے خطاب کیا کہ اے خلیفہ رسول، کیف تقاتل الناس، آپ ان لوگوں سے قتال کیسے کریں گے، کیا جواز ہے؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا یا حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے۔ لوگوں کے درمیان اور ہمارے درمیان ولایت و عداوت کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، توحید ہے۔ اگر وہ کہہ لیا کسی نے فَإِن قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ شَهِدُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي أَمْوَالَهُمْ وَأَنفُسَهُمْ، اگر انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، مان لیا، تو مجھ سے انہوں نے اپنی جانوں کو، اپنے نفسوں کو اور اپنے مالوں کو محفوظ کر لیا، اب جائز نہیں ہوگا۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، یہ وہ کہہ لیں گے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کا حساب ہوگا۔ ظاہر میں ہمیں ان کے دست درازی کرنے کا کوئی اختیار نہیں، الا بحق ہی کہا، مگر سوائے اس کے حق کے، لا الہ الا اللہ کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب و کتاب اوپر سے وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، اندر سے اگر کچھ اور ہے تو اللہ پر ان کا حساب ہوگا۔ عمر فاروق نے ابو بکر صدیق کے اس فیصلے پر اعتراض کرتے ہوئے یہ حدیث رسول پیش کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ واللہ لأقاتلنہم، اللہ کی قسم میں ان سے قتال کروں گا۔ کس سے؟ من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا۔ فإن الزکاۃ حق المال، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، اور جو مال کا حق ادا نہیں کرتا وہ لا الہ الا اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا، الا بحق ہی سے استدلال کیا ابو بکر صدیق نے۔ میں ان سے قتال کروں گا، واللہ لو منعونی عقالا کانوا یؤدونہ رسول اللہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی ذلک، اللہ کی قسم اگر ایک رسی کا ٹکڑا، بعض روایتوں میں ہے کہ ایک بکری کا بچہ جو وہ اللہ کے رسول کو زکوٰۃ کی شکل میں دیتے تھے، اگر مجھ کو نہیں دیں گے تو میں قتال کروں گا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر قائم رہے، واللہ ما ان رأیت الا ان اللہ قد شرح صدر ابی بکر للقتال فعرفت انہ الحق، کہ
کہ اللہ کی قسم میں غور کرتا رہا یہاں تک کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو قتال کے لیے کھول دیا ہے، یعنی ان کو یہ سمجھ عطا کر دی ہے کہ یہاں قتال کرنا ہی صحیح ہے۔ فعرفت انہ الحق، اور میں نے یہ جان لیا، کون کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق۔ کہاں کی روایت ہے؟ بخاری مسلم اور حدیث کی اکثر کتابوں میں۔ فعرفت انہ الحق، میں نے جان لیا کہ یہ حق ہے۔ ابو بکر صدیق جو کہہ رہے ہیں وہی حق ہے۔ کیوں حق ہے ابو بکر صدیق کی بات؟ گویا عمر فاروق کی بات یہاں صحیح نہیں تھی، صدیق اکبر کی بات زیادہ صحیح تھی۔ اس سے عمر فاروق کی کوئی توہین نہیں ہوئی، اس سے عمر فاروق نے اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہیں کیا، لیکن اس سے ہمیں اور آپ کو ایک بہت بڑا سبق اور درس ملا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اس لیے درست تھی کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق تھی۔ آپ یہ بات اتباع خیر الانام میں کہہ رہے تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق ابو بکر صدیق کا قول اور فہم تھی۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں اگرچہ یہ کہا گیا کہ یہ الہام والی شخصیت ہیں، کئی مقامات پر ان کی تائید میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی، لیکن یہاں صدیق اکبر کے مقابلے میں ان کی بات غلط ہو گئی۔ اسے خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قبول فرمایا۔ کیوں؟ یہ وہ جانتے تھے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب کوئی بات ہوگی تو پھر عمر فاروق کی رائے نہیں چلے گی، عمر فاروق کی فہم نہیں چلے گی۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کی اتباع کی حیثیت، جسے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، تمام صحابہ کرام سمجھتے تھے۔ اور جب عمر فاروق کی بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے نہیں چل سکی، جو الہام والے تھے، کون سا الہام؟ جس کو رسول نے کہا ملہم۔ میں نے کہا خواب سے نہیں پتہ چلا تھا، کسی نے خواب نہیں دیکھا تھا، استخارہ نہیں کیا تھا، کشف نہیں ہوا تھا، رائے اور اجتہاد کی بنیاد پر نہیں پتہ چلا تھا کہ عمر فاروق کا یہ مقام ہے۔ زبان رسالت صادق و مصدوق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، جس کے صحیح ہونے میں کسی مسلمان کو شک شبہ ہو ہی نہیں سکتا، شک شبہ ہو تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایسی شخصیت کی بات فرمان رسول کے خلاف پڑ جائے تو خود عمر فاروق نے جو صاحب الہام ہے، صدیق اکبر نے یہ کہا کہ فیصلہ وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ جب عمر فاروق کی بات نہیں چلی تو اس سے میرے عنوان کی بات بہت واضح طور سے اس ایک بات سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو اب اس کے بالمقابل دنیا کی کسی بھی شخصیت کی بات ہو، کوئی کتنا بڑا امام ہو، کوئی ہوا میں اڑتا ہو، پانی پہ چلتا ہو، کوئی آگ میں بیٹھا ہوا ہو، کسی کی کوئی بھی فضیلت اور کرامت کوئی بیان کرتا ہو، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام نہیں پا سکتا۔ اور جب عمر فاروق کی شخصیت کی بات نہیں چلتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کسی کا قول، کسی کا اجتہاد، کسی کا مسلک، کسی کا خواب، کسی کی اور کوئی بات کیسے چل سکتی ہے؟ اتباع خیر الانام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا یہ مقام ہے۔ ایک مثال خواتین سے دو، ہماری ماں بہنیں سن رہے ہیں۔ حضرت زینب ام المومنین، آپ کے پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے کا پیغام بھیجا، زید بن حارثہ۔ تفسیر کی کتابوں میں یہ روایت ملے گی، تقریباً تمام مفسرین نے لکھا ہے، نقل کیا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 کی تشریح دیکھیے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ کی تشریح میں اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا۔ وہ قریش کی اور خاتون تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کی بیٹی تھیں، امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ام المومنین بنی۔ پیغام بھیجا شادی کا۔ قرآن کے سیاق و سباق میں آپ پڑھیں گے تو پہلے عربوں میں منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، اور غلام کو ادنا درجے کا سمجھا جاتا تھا۔ اونچ نیچ کا ایک مزاج تھا عربوں میں، قریش اور غیر قریش، عرب اور غیر عرب، ان دونوں چیزوں کو مٹانا تھا۔ اس ایک واقعے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوئی۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو پیغام دیا کہ زید سے تم شادی کر لو۔ یہ غلام تھے، حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا، آپ نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔
حضرت زینب کو خاندانی بڑا پن آ گیا، یعنی ایک جو عربوں کا مزاج میں تھی، اس بنیاد پر انہوں نے پہلے انکار کیا کہ میں کیسے شادی کر سکتی ہوں اس سے، میں غور کرتی ہوں۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، یہی سورہ احزاب آیت نمبر 36، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من انفسهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کر دینے کے بعد، اللہ کے ساتھ رسول کا بھی ذکر ہے قرآن کی آیت میں، رب کے فرمان میں، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کر دینے کے بعد ذاتی اختیار رہ ہی نہیں جاتا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کرے کہ میں سوچوں گی، میں سوچوں گا۔ اللہ اور رسول کی بات آ گئی تو مان لینا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ کھلی گمراہی کا شکار۔ اب کسی بزرگ کے قول کو، مولوی کے فتوے کو، فلاں کی بات کو مان کر اگر آپ رسول کی حدیث کو نہیں مانتے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ بہت دور کی گمراہی میں ہیں، بڑی گمراہی۔ یہ سننا تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سر جھکا دیا، کہا میں اللہ کے رسول کے فیصلے کو مانتی ہوں، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ اپنی خاندانی برتری کے مزاج کو پیروں تلے رون دیا۔ اور مسند احمد وغیرہ میں حضرت جلیبیب کا واقعہ بھی ہے، اس کو بھی اس آیت کے تناظر میں مفسرین نے ذکر کیا، جس کو علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے موارد الزمان میں صحیح کہا ہے کہ جلیبیب ایک شخصیت تھے، صحابی تھے، دکھنے میں ذرا بدصورت تھے، کالے تھے، غریب تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا کہ انصار کے فلاں گھر میں جاؤ، ان کے والد سے کہو ان کی بیٹی ہے، میں نے بھیجا ہے، ان کے لیے رشتہ دیا ہے، پیغام دیا ہے کہ وہ شادی کر لیں۔ جلیبیب گئے، انہوں نے ان کے والد سے کہا مجھے اللہ کے رسول نے بیٹا ہے، آپ کی بچی سے مجھے شادی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، لیکن بیٹی کا معاملہ تھا، باپ کو تھوڑی سی تشویش ہوئی، کہا میں ان کی والدہ سے مشورہ کرتا ہوں۔ روایتیں مختصر اور مفصل ہیں الگ الگ الفاظ سے، اور صحیح ہیں علامہ البانی صاحب کے مطابق۔ تو کہا میں مشورہ کرتا ہوں۔ ماں سے کہا تو وہ بھی کشمکش کا شکار کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلیبیب ہی ملے کیا؟ ہم اتنے بڑے بڑے خاندانوں کے بڑے بڑے رشتے آئے، ہم نے ان کو منع کر دیا، روک دیا، انکار کر دیا، ہم ان سے کر دیں؟ ابھی یہ بات کہہ ہی رہے تھے، جلیبیب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتانے جا رہا ہوں کہ آڑ سے وہ انصار کی وہ بچی جس کا پیغام بھیجا گیا تھا وہ سن رہی تھی۔ اس نے اپنے والدین کو بلایا اور کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کریں، اس کے اللہ کے رسول کے معاملے کو لوٹا دو، چاہتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا تب میری شادی اس آدمی سے کر دیجئے جس کو رسول نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لوگوں نے کہا اسی تناظر میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا۔ یہ ایک صحابی کی اور ایک صحابیہ کی میں نے مثال دی، ایسی مثالیں بھری پڑی۔ ایک تیسری بات پیش کر رہا ہوں، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ وغیرہ سے ایک روایت مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم وامکم منکم، تمہارا کیا معاملہ ہوگا جب ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان اوپر سے اتریں گے آسمان سے، وامکم منکم، اور تمہیں میں سے ایک شخص یا تمہارے درمیان سے وہ خود امامت کریں گے۔ دونوں معنی کیا ہے لوگوں نے۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہے وَإِمَامُكُم مِّنكُمْ، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی حضرت مہدی کے بارے میں کہا گیا۔ اس روایت کے ایک راوی ابن ابی ذئب ہیں، اس کے معنی میں تھوڑا اختلاف ہے، لیکن جو بات کہی جا رہی ہے وہ متفق علیہ، صحیح مسلم کی حدیث۔ حضرت ابن ابی ذئب کہتے ہیں اپنے شاگرد ولید سے کہ تم جانتے ہو ما معنی ما امکم فیکم منکم، کہ تمہارے درمیان امامت پیشوائی وہ کیسے کریں گے، قیادت کیسے کریں گے؟ ولید نے کہا تخبرونی، آپ ہی ہم کو بتائیے۔ انہوں نے کہا امکم بکتاب ربکم عز وجل وسنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ حضرت عیسیٰ جو آئیں گے اور حاکم کی طرح فیصلے کریں گے، پیشوائی اور سرداری کریں گے، تو وہ جناب اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ جلیل القدر صاحب شریعت پیغمبر، جن پر انجیل کا نزول ہوا،
یہود کی طرف جو بھیجے گئے تھے، اس نبی کی عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقوف کر کے روک لیا کہ آخر وقت میں دجال کے مقابل ایک نبی کے مقام کا آدمی چاہیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، لہٰذا وہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریڈ میں نزول فرمائیں گے اپنی باقیہ عمر کی تکمیل کے لیے، دجال کا خاتمہ کریں گے۔ لیکن جب وہ نزول فرمائیں گے تو اپنی سابقہ شریعت انجیل کی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، اگرچہ ان کا درجہ نبوت کا قائم ہے، اللہ نے اسے چھینا نہیں ہے جیسا کہ قادیانی کہتے ہیں، اپنی نبوت کے مقام پر فائز رہتے ہوئے نبوت محمدی کے پیریڈ میں آنے کی وجہ سے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی اور اتباع کریں گے، اسی کے مطابق فیصلے کریں گے، اسی کے مطابق اپنے اعمال و عبادات کو انجام دیں گے۔ میرے بھائیو غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور حدیث اور سنت آ جائے تو عمر فاروق نے بھی سر جھکا دیا، ان کی اپنی بات پیچھے لے لی۔ حضرت زینب انصار کی صحابیہ اور تمام صحابہ کرام کا یہ متفقہ منہج ہے، اس کے خلاف کسی ایک صحابی کا بھی عمل نہیں ملے گا کہ رسول کی حدیث آ گئی، اپنا اختلاف ختم، اپنے نفس کی خواہش ختم، اختیار ختم، اللہ کے رسول کی بات کے آگے سر جھکا دیا جائے۔ اور تو اور ایک پیغمبر بھی جب آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث اور احکامات کے اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے، لوگوں کو تعلیم دیں گے، لوگوں کے درمیان فیصلے کریں گے۔ کیوں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلیٰ ترین مقام کیوں حاصل ہے؟ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اگر اس کے میں مختلف پیرائے بیان کروں تو صرف اسی بات میں وقت ختم ہو جائے گا اور بات تب بھی ادھوری رہے گی۔ موٹی موٹی سیدھی سادی بات جو عام آدمی کو بھی سمجھ میں آئے، ماؤں بہنوں کو بھی سمجھ میں آئے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا جہاں اپنی توحید پیش کی، اور ابھی آپ سن رہے تھے کہ توحید کے معنی میں غیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا، جنت نہیں پا سکتا، وہیں یہ بتایا کہ اس توحید کو قبول کرنے، اس کے تقاضوں کی تکمیل کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور مطابقت کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیں کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو اللہ سے محبت کا معیار کیا ہے؟ ہم یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی کلمہ گو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کوئی یہ کہے کہ وہ نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے، کوئی یہ کہے کہ میں اللہ سے محبت نہیں کرتا، اگر کوئی کہے گا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ توحید کی بنیاد ہے محبت الہی، وہ توحید والا ہی نہیں ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے، تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اس محبت کا معیار کیا ہے؟ اللہ کیسے مانے گا کہ ہم کو محبت ہے؟ صرف زبان سے کہہ دینے سے جی نہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، آپ کہیے کہ میری اتباع کرے۔ کس کی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اتباع کرو۔ اللہ سے محبت ہے تو رسول کی اتباع کرو۔ کون یہ معیار مقرر کر رہا ہے؟ ہوما شما نہیں، کوئی وہابی نہیں، رب العالمین ہمارا پروردگار یہ معیار مقرر کر رہا ہے۔ اور کس کی اتباع؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بھی نہیں، پیغمبر تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی نہیں، پیغمبر تھے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا تو کافر ہو جائے گا بالاتفاق، اس لیے کہ وہ قرآن حدیث اور سب کا انکار کرنے والا ہو۔ کوئی اگر کہے کہ میں حضرت موسیٰ کو پیغمبر نہیں مانتا، کافر ہو جائے گا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہا عمر فاروق کو خطاب کرتے ہوئے کہ میرے سامنے توریت کا ٹکڑا پڑھ رہے ہو، اے عمر سن لو، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ کتنی صاف بات ہے، سیدھی سی بات ہے، ہم یہی تعلیم دیتے ہیں، کسی کی گستاخی نہیں کر رہے ہیں۔ کیا ہم ایسا کہنے کے بعد اللہ کے رسول کی اس تعلیم کو نقل کر رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کر رہے ہیں؟ عمر فاروق کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں؟ یا کسی اور شخصیت کی حضرت عیسیٰ کی شان میں؟ یہ تو معیار ہے، اللہ اور رسول نے ہم کو بیان کیا کہ اب نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موسیٰ کی اتباع کرو گے مجھے چھوڑ دو گے، موسیٰ کی اتباع کرو گے کیا ہے؟ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے۔
طبرانی کی ایک روایت ہے غالباً حسن درجے کی کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ تمہارے درمیان آ جائیں، وہ زندہ ہو جائیں، تم مجھے چھوڑ کر ان دونوں کی اتباع کر لو. تم مجھے چھوڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کر لو، لَضَلَلْتُمْ، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اب ہم کہیں اگر کہ نہیں صاحب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا، آپ کا ایک حکم یہ ہے، حضرت موسیٰ کا یہ تھا، اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، ہم رسول کی بات مانتے ہیں، تو آپ یہ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. نہیں، ان کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے رب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل کر رہے ہیں. اس ایک موٹی سی بات کو اگر آج ہمارا سماج، معاشرہ، مسلمانوں کے مختلف فرقے اور گروہ سمجھ لیں تو آپس کے جو نزاعات، تناؤ اور ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالنے اور الزام تراشیوں کے سلسلے جاری ہیں، یہ کافی کم ہو جائیں، اور ایک بات کھل کر سامنے آئے کہ ہم تمام کا مرکز اتباع پوری کائنات میں امام کائنات، سب سے بڑے امام، جنہوں نے تمام رسولوں کی امامت کی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الرحمت للعالمین کہا، جن کو خود آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی، اور اس پر میں فخر نہیں کرتا. مجھے فخر نہیں ہے، گھمنڈ کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، اطلاع دے رہا ہوں. سارے انسانوں کا سردار، سب سے بڑا امام، سید الانام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر ان کو چارہ کار نہ ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم کو اللہ کے رسول سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، اللہ سے محبت ہے تو رسول کی اتباع، اور اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اب اتباع کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے بہت سارے پچر اور راستے بنا دیا، اپنا اصول بنا لیا کہ رسول کی مانتے ہیں، سارے مسلمان کہتے ہیں رسول کی مانتے ہیں. پھر اصول بنا لیا کہ اگر ایسا ہوگا تو ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے، ہماری عقل میں نہیں آتی تو نہیں مانیں گے، فلاں کے بزرگ کے قول کے خلاف پڑ گیا تو وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں ان کو نہیں سمجھتا تھا کیا؟ اس قسم کا کوئی بھی عذر بنا کر اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کو ٹالا، رد کیا، نہیں مانا، تو آپ متبع رسول نہیں ہیں. اس کی 20 50 بلکہ سینکڑوں مثالیں قرآن، حدیث اور صحابہ کے اقوال سے آپ کو ملے گی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے کوئی شخص کسی اور کا قول، کسی اور کا اجتہاد، کسی اور کی سمجھ پیش کرتا تھا تو صحابہ کرام اسے برداشت نہیں کرتے تھے، قرآن کی آیتیں پیش کرتے تھے. ارے دیکھیے سنن دارمی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ حج تمتع کا مسئلہ بیان کر رہے تھے. ان کے شاگرد عروہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ حج تمتع بیان کر رہے ہیں. ابو بکر و عمر تو اس سے منع کرتے تھے، اللہ کے رسول کی مخالفت میں نہیں، ایک انتظامی بنیاد تھی کہ وہاں رہنے سہنے کا انتظام نہیں تھا. تمتع کرتا ہے تو حاجی اور حجین آپس میں میاں بیوی کے معاملات کریں گے درختوں کے نیچے اور یہاں وہاں قیام رہتا ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں لگتی. اس لیے حضرت عمر فاروق نے اس سے منع کیا تھا. حضرت علی اور حضرت عثمان نے اس کی مخالفت کی بعد میں کہ ایک آدمی کے کہنے سے میں سنت رسول چھوڑ نہیں سکتا. تو حضرت ابن عباس بھی یہی بیان کر رہے تھے. عروہ نے کہا کہ ابو بکر عمر تو منع کرتے تھے. حضرت ابن عباس غصے سے سرخ ہو گئے اور خطاب بھی کیا. بعض روایتوں میں عروہ کو کہا یا عریہ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے فرمایا کہ یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو. اقول میں کہتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتقول قال ابو بکر و عمر، اور تو کہتا ہے ابو بکر اور عمر نے کہا. کوئی فتویٰ دے کہ حضرت ابن عباس ابو بکر اور عمر کی شان میں گستاخی کر رہے تھے؟ جی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی کے قول کی وجہ سے، کسی کے مسلک کی وجہ سے آپ رسول کی بات کو رد کرتے ہو تو اللہ سے آسمان سے پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے. ایسی کئی دلیلیں بیان کرنے کے بعد میں دعوت دیتا ہوں کہ غور کریں. آج مسلمانوں کے حالات پوری دنیا میں جو بہت دیگرگو ہیں، قتل و غارت گری کا نشانہ ہے، کھلونا بنائے گئے ہیں، عزتیں جان مال محفوظ نہیں ہے. شام میں، مصر میں، برما میں، ہندوستان میں، ہر جگہ ہم نشانہ بنے ہوئے ہیں کفر کی سازشوں کے.
اس کی دنیا بھر کی وجوہات چھوڑ کر اگر بنیادی طور سے یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کی توحید اور اتباع سنت بگڑی ہوئی ہے، اسی لیے اللہ رب العزت ہم سے روٹا ہوا ہے، اللہ کے عذاب نے ہمارا تعاقب کیے ہوئے ہے، ہم کو جگا رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے، اور یہ سبق تازہ کر رہا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی محبت کس کو ملے گی؟ جو اتباع رسول کرے گا، خالص اتباع، کسی بہانے سے، کسی خود ساختہ اصول کی بنیاد پر، بزرگوں اور فلاں کی نسبتوں کی بنیاد پر وہ حدیث رسول کو رد نہیں کرتا، اتباع رسول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، انتہائی جامع آیت کہ جو رسول دے دے لے لو، اس سے منع کر دے رک جاؤ۔ میرا سوال ہے عالم سے، جاہل سے، مفتیان سے، جو بھی ہو دنیا کے، سمجھانے کے لیے سوال کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ جو دے دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ، کائنات میں اب کوئی ہستی اور ایسی ہے جس کو یہ مقام ہم دے سکتے ہیں؟ وہ چاہے ہوا میں اڑتا ہو، پانی پہ چلتا ہو، کتنی بھی بزرگی اور پارسائی کا حامل ہو، یہ مقام ہم کہیں کسی کے وہ فلاں بزرگ تو ایسے تھے، ایک رات میں اتنا قرآن پڑھ لیتے تھے، ایک وضو سے اتنی نمازیں پڑھتے تھے، ہوا میں اڑتے تھے، پانی پہ چلتے تھے۔ میں کسی کے مذاق نہیں اڑا رہا ہوں اور صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا ہوں، سوچنے پر کی دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا فرمایا ہے، کیا کائنات میں اب وہ مقام کسی اور کو حاصل ہو سکتا ہے؟ کسی اور کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فلاں دے دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ؟ سمپل سادی بات، اور میری نہیں، کسی مولوی کی نہیں، ہمارے رب العالمین کی بات، جس نے ہدایت کے لیے قرآن ہم کو دیا، اس میں فرما رہا ہے جو رسول دے دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ اب اگر آپ اور ہم اسی کو قبول کر لیں تو بہت سارے تیر و نشتر چلتے ہیں الزامات کے، یہ تو فلاں کو نہیں مانتے، یہ تو ہم سب کو مانتے ہیں جس کو اللہ اور رسول نے ماننے کا حکم دیا۔ لیکن شریعت کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ یا تو ہم کو اگر منوانا ہے تو اللہ کا کلام لاؤ یا رسول کا فرمان۔ یہ تمام صحابہ کا مسلک منہج یہی تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کا، اقتداء کا اور متابعت کا مرکز بنایا ہے، امام بنایا ہے، سب سے بڑا امام۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ۔ میں کوئی نئی باتیں نہیں پیش کر رہا ہوں، غور کی دعوت دے رہا ہوں۔ ہم یہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن سمجھتے اور مانتے نہیں ہیں، اسی لیے تذکیر ضروری ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بچوں کو بھی یاد ہوگی یہ آیت، قرآن مجید میں پروردگار کا فرمان کہ تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ کسی اور شخصیت میں نمونہ بتایا اللہ نے؟ اب اگر ہم دنیا کی کسی شخصیت کی بات کی کسی کا قول نہ مانے، ان کو بزرگ مانے، بہت بڑا مانے، لیکن ان کی بات کو نہ مانے، کیا اللہ پکڑے گا؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر جاننے کے بعد کہ یہ حدیث رسول نہ مانے، کیا بچیں گے؟ اسی لیے امام مالک امام مدینہ کہتے ہیں، چار اماموں میں سے ایک، کل منا یرد قوله او يقبل الا صاحب هذا القبر واشار الى روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم میں سے ہر شخص کی بات کو مانا بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے، ہر شخص کی بات کو، سوائے اس قبر والے کے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا۔ دنیا کے ہر شخصیت کی بات آپ کے علاوہ رد کی جا سکتی ہے، اور ان کے قول کو رد کر دینے سے ان کی بے عزتی نہیں ہوتی، لیکن اگر رسول کی بات کو رد کر دیا تو قرآن کہتا ہے، آپ اور میں کوئی مولوی نہیں، قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، رسول کی اتباع نہیں کرتے کسی بھی عنوان سے، اب جیسے عنوان ہوگا رسول کی مخالفت کا، جیسا درجہ ہوگا ویسا اس کا عذاب اور درجہ ہوگا۔ ایک ابو لہب تھا جس نے مخالفت کی تھی، ایک عبداللہ بن ابی بن سلول تھا جس نے مخالفت کی تھی، ایک وہ تھے صحابہ کرام جن سے کبھی کبھی کوئی غلطی سرزد ہو گئی جبکہ وہ جنتی تھے، جیسے احد میں تیر اندازوں نے غلطی کر دی، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی۔ ہم اور آپ کس خانے میں ہیں اپنے آپ پر غور کریں۔ کچھ لوگ ہم میں بھی انہی میں سے کسی کا کردار نبھا رہے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول کی سنتوں اور شریعت کو رد کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں،
ہو سکتا ہے ابو لہب کے درجے میں چلے جائیں یا اس کے قبیلے میں جائیں، اس کے خانے میں جائیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور اللہ کے رسول کی حدیثوں کی مخالفت کر رہے ہیں، تو منافقت ہو سکتی ہے کہ نہیں مانتے اس حدیث کو، نہیں مانتے فلاں سنت کو، آپ کیسے مسلمان ہیں؟ اور اگر اپنے آپ کو اہل حدیث، قرآن و حدیث کا ماننے والا کہہ رہے ہو، پھر بھی نہیں مان رہے ہو، تو دیکھیے کہ اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم ابرو کے اشاروں پر گردنیں کٹوا دینے والے صحابہ نے احد میں ایک غلطی کی تھی تو کیسا خمیازہ بھگتا تھا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کس میں؟ فلاں اور فلاں میں نہیں، رسول کی ذات میں۔ لہذا عقیدہ وہی اختیار کرنا ہے جو رسول نے بتایا، عبادت ویسے ہی کرنی ہے جو رسول نے بتائی۔ آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، تمہارے حج کے احکامات طریقے مجھ سے سیکھو۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے، فلاں اور فلاں کو مت دیکھو، میں نے جیسے نماز پڑھی ہے نماز ویسے ہی چلے گی۔ اتباع خیر الانام کے بغیر آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ رد ہے۔ کوئی بھی حکم عمل کیا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی مہر ثبت نہیں ہے، آپ کی حدیث نہیں ہے، اور آپ دین کا عمل سمجھ کر کہہ کر رہے ہیں، کتنا بھی اچھا نظر آ رہا ہے، رات بھر الٹے لٹک کر قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ رسول کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، نماز بہت اچھی ہے، سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے، آپ نے ایک رکعت میں 4 اور 3 سجدے کر ڈالے، لیکن رسول کے طریقے کے مخالف ہو گیا، لہذا وہ سجدے رد ہو جائیں گے۔ آپ کے عمل کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ اخلاص ہو، توحید ہو، عمل قبول ہونے کے لیے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ اتباع رسول ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، تو عبادات میں بھی آپ کے طریقے کی اتباع ضروری ہے، ورنہ اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوگا۔ کتنی بھی رات بھر نماز پڑھ لیں، پیشانی پر نماز کا، پوری پیشانی بلکہ پورا چہرہ کالا ہو جائے سجدے کے نشان سے، رسول کے طریقے پہ نہیں ہو تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول کا صاف فرمان، کوئی تہوار ایسا مانا جو رسول نے نہیں بتایا، کوئی رسم ایسی اختیار کریں، کوئی عقیدہ ایسا اختیار کریں، اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، رد ہے۔ معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھا جائے۔ آپ نے سود کو حرام کیا تو حرام ہی سمجھو، مولوی صاحب کا فتویٰ جیب میں لے کے گھوم رہے ہو کہ ہندوستان میں تو ضرورت ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، حرام کو حلال کر لے میں، اللہ کا فتویٰ ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، رسول نے بیان فرمایا کہ سود کا کھانے والا، کھلانے والا، گواہی دینے والا، لکھنے والا، سب گناہ میں برابر ہیں۔ اب دنیا کا کوئی مفتی بھی اگر کہتا ہے کہ ایسے ایسے حالات میں سود حلال ہو جاتا ہے تو اس کی بات ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، پیروں تلے رون دیں گے۔ یہ ہے اتباع رسول۔ آج ہے ہمارے یہاں مسلمان بینکیں چلا رہے ہیں، مسلمان کلیکٹر ہیں بینکوں کے، مینیجر ہیں، مبارکباد کے پوسٹر لگتے ہیں، ان کے لیے اسکیمیں بنتی ہیں کہ ٹیچرز ہیں فلاں اور فلاں یہ کر لو، اور پھر مسلمان بھی بنے ہوئے ہیں، رات کو پی لی، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی، فلاں عمل کر لو سال بھر کے گناہ معاف، فلاں یہ کر لو اتنے اتنے گناہ معاف۔ یہ شریعت کو کھلواڑ بنا رکھا ہے، نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں آپ۔ شریعت کھیل مذاق نہیں ہے، یہ زندگی کا موقع آپ کو، ہم کو ایک مرتبہ ملا ہے، کوئی ہماری قبر میں نہیں آئے گا، کسی کی عصبیت سے ہم بچ نہیں پائیں گے۔ اگر نجات پانا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سامنے رکھ لو، عبادت، عقیدہ، معاملات، تعلقات، لین دین، بچوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، تمام لوگوں کے حقوق ویسے ہی ادا کرو جیسے رسول نے بتایا۔ اس کو اگر ہم نے اختیار کر لیا تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت اور برزخ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات پائیں گے، اور اگر اس کو نہیں پایا تو دنیا میں بھی تنگ زندگی ملے گی، قبر میں بھی وہ حالت ہوگی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جان جاؤ کہ قبر میں تمہارے ساتھ مردوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ آخرت میں وہ حال ہوگا کہ انبیاء کرام جہاں نفسی نفسی بولتے ہوں گے اور جہنم کے اس مقام پر پہنچیں گے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کی آگ کی طرح یہ نہیں ہے، یہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ شدید آگ ہے، ڈامر سے زیادہ کالی، یا کوئی نہیں بچا پائے گا۔ ہم فلاں خاندان کے ہیں، فلاں مسلک کے ہیں، فلاں بزرگ، میں کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا ہوں بھائیوں،
صاف سیدھی ذمہ دارانہ بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، آپ کی اتباع کا کیا درجہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے آج تک اس کو سمجھتے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر آپ کی گستاخی پر جان دینے کے لیے تیار ہے، واقعی یہ حق ہے، لیکن آپ کے طریقے پر زندگی گزارنے کے لیے، آپ کے مقام کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کی ایسی بہت سی آیتیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ رسول کی بات آ جانے کے بعد دوسرے کی بات نہیں چلے گی۔ یہاں جو میں آیت پڑھ رہا تھا سورہ نور کی مشہور آیت، جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، سنت کی مخالفت کرتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو رسول کے حکم کی، سنت کی، حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کسی مسلک کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ فرما رہا ہے۔ انہیں ڈرنا چاہیے، کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ انہیں فتنہ آ پکڑے گا۔ رسول کی حکم کی مخالفت کرو گے تو فتنہ آئے گا۔ امام احمد بن حنبل اس کی تشریح کرتے ہیں کہ فتنے سے مراد یہاں شرک ہے۔ ایک آدمی حدیث کے خلاف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاداش عمل میں، نتیجے میں شرک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے بہت سارے سلف و خلف کے مفسرین سے قول نقل کیا کہ فتنے سے مراد دنیا کا عذاب ہے، کہ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کریں گے، چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں، لمبا کرتا لمبی داڑھی رکھتے ہوں، رسول کے حکم کی مخالفت کریں گے تو دنیا کا عذاب آئے گا۔ یہ یہود، نصارہ، غنود جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ہمیں اس کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ڈرنا چاہیے اپنے گناہ سے، ڈرنا چاہیے شرک سے، ڈرنا چاہیے رسول کی مخالفت اور بدعات سے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم کو فتنہ آ پکڑے گا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا ان کو دردناک عذاب آ پکڑے گا، وہ دردناک عذاب، بھیانک عذاب جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آخرت کا، دنیا میں بھی عذاب ہوگا، آخرت میں بھی۔ وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، پیغمبر اسلام ہمارے پیارے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے معاملے کی مخالفت کی، اس پر ذلت اور خواری مسلط کر دی گئی۔ سنت کی مخالفت کرنے والوں پر ذلت آئے گی۔ آپ کچھ لوگوں کی دشمنی میں سنتوں کو رد کرو گے تو ذلت سے دوچار ہو گئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کے یہ احکامات صاف ستھرے قرآن میں بالکل چمک رہے ہیں، روشن ہیں، چیخ چیخ کر اللہ کے رسول کا مقام بتا رہے ہیں، اور مخالفت پہ عذاب ہے۔ اگر میں یہ بیان کروں کہ اتباع رسول کے فائدے کیا کیا ہیں اور مخالفت رسول کے نقصان کیا کیا ہیں، تب بھی وقت کم پڑ جائے گا۔ ایک جملے میں یہ کہوں کہ دنیا اور آخرت کے جتنے فائدے ہیں، برکت ہو، رحمت ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہو، کشادگی ہو، جنت کا حصول ہو، سب اتباع رسول سے ملے گی۔ اللہ کی محبت، اللہ کی برکت، فتنوں سے محفوظ، آپ کے مسائل گھر کے حل ہوں گے، آپ کی روزی کی تنگی دور ہوگی، رسول کی اتباع کیجیے۔ ان سب باتوں پر قرآن و حدیث کی بے شمار دلیلیں ہیں۔ اور رسول کی مخالفت کریں گے تو فاقہ آئے گا، مندی آئے گی، جھگڑے ہوں گے، گھروں میں اختلاف پیدا ہوگا، ساس بہو کے اختلاف کبھی ختم نہیں ہوں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے، دنیا میں بھی پریشانیاں آئیں گی، مخالفین اور دشمنان اسلام کی سازشیں کامیاب ہوگی، ہم کاٹے جائیں گے، مارے جائیں گے، زلزلہ آئے گا، طوفان آئے گا، آندھی آئے گی، تباہ کیے جائیں گے۔ قرآن و حدیث کی بہت سی دلیلیں ہیں، میں ایسے ہی ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور آخرت کا عذاب بھی بہت شدید ہوگا اس کے بعد۔ اگر دنیا میں ہم عذاب سے دوچار ہیں تو آخرت میں کیا ہوگا؟ بات کو سمیٹو کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام، یہ حیثیت کیوں ہے؟ اللہ نے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یسمع بی من ہذہ الامہ رجل یہودی او نصرانی، اس امت کا کوئی بھی فرد، کوئی بھی شخص میرے بارے میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتا ہے، ثم لا یؤمن بی، پھر مجھ پر ایمان نہیں لاتا، ثم یموت فہو من اصحاب النار، ایک روایت میں فقط دخل النار، کہ مجھ پر میرے بارے میں سنتا ہے، اس کو خبر پہنچتی ہے، وہ آسٹریلیا میں رہتا ہو، امریکہ میں رہتا ہو، شہر میں ہو، دیہات میں ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اور رسالت کی خبر اس تک پہنچتی ہے، پھر ایمان نہیں لاتا، آپ کی اتباع نہیں کرتا، آپ کی شریعت کو تسلیم نہیں کرتا، تو وہ جہنمیوں میں سے ہوگا۔ ہم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ ہم جہنم میں جائیں؟ نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، رسول نے اعلان فرمایا کہ اب رسول ماننے کے بغیر، آپ کی اتباع کے بغیر جہنم سے خلاصی ناممکن۔ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، بخاری مسلم کی حدیث، یا صرف بخاری میں ہے غالباً۔ میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کرے۔ قیلا من ابا یا رسول اللہ، پوچھا گیا انکار کرنے والا کون ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی۔ ہم کہتے ہیں میں رسول کو رسول مانتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلتا ہوں، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہوئے رسول کی حدیثوں کو نہیں مانتے، سنتوں کو رد کرتے ہیں، سنتوں پر چلنے والوں کی دشمنی رکھتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرما رہا ہے کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ مجھ کو مان رہا ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری حدیث کو نہیں مانا، اس کی مخالفت کر رہا ہے، رد کر رہا ہے کسی بھی عنوان سے، فقط دخل النار، جس نے میری نافرمانی کی، اس نے انکار کیا، وہ جہنمی ہے۔ خیر الانام کی اتباع کا یہ مقام، اور جب یہ مقام ہے میرے بھائیوں، اور یہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں، ابھی آپ کو حدیث تو میں نے مسلم شریف کی جو سنائی کہ یہودی ہو یا نصرانی، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد اس امت کا کوئی بھی فرد ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے نجات پانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی اتباع کرنا ضروری ہے، اور ہم اور آپ مکلف ہیں کہ ان تک یہ پیغام پہنچائیں۔ اگر ہم ہی نے رسول کا مقام نہیں سمجھا، آپ کی سیرت طیبہ کو نہیں پڑھا، آپ کی حیثیت اور مقام کو نہیں جانا، آپ کی اتباع نہیں کی، تو ہم دوسروں کو کیا پہنچائیں گے؟ الاناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے۔ ہم رسول کی بجائے فلاں اور فلاں کی بات کو مان رہے ہیں تو رسول کی سنت کی اتباع کی برکتیں کہاں ملیں گی؟ جب یہ مقام ہے تو میرے بھائیوں، شریعت نے اس میں بھی کوئی نقص اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھا کہ جب رسول کا اتنا اعلیٰ مقام ہے، پوری کائنات کے امام ہے، اور آپ کی اتباع اور ایمان کے بغیر کوئی نجات نہیں پا سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھرپور انتظام فرمایا کہ دنیا کے کسی بھی شخص کو، وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، نچلی ذات کا ہو، اونچی ذات کا ہو، مسلمان ہو، ہندوستان کا ہو، پاکستان کا ہو، آسٹریلیا کے کسی دیہات کا رہنے والا ہو، ساؤتھ افریقہ اور افریقہ کا رہنے والا ہو، کہیں کا بھی کوئی بھی شخص ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت محمدی اور شخصیت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا مبرہ، مبرہن، واضح، صاف، آپ کی عظمت و صداقت کو اتنا کلیئر کر دیا کہ کسی کو شک نہ رہ جائے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب تمام عرب و عجم، قیامت تک کے سارے انسانوں کی نجات موقوف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور رسالت کو ماننے پر، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انس اور تمام عالم جاہل لوگوں کی فہم کے لیے اتنی دلیلیں آپ کے سچے رسول ہونے کی، آپ کی عظمت کی بیان کر دی ہے کہ کسی کو گنجائش نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور نبی ہیں تو سچے نبی ہیں یا جھوٹے، میں فیصلہ نہیں کر سکا۔ یہ فیصلہ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، وقت بہت ہی محدود بچا ہے۔ اگر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے پہلو، آپ کے سچے رسول ہونے کی دلیلوں کے پہلو کو، صرف پہلو، دلیلوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، دلیلیں اتنی ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، اور ہر آنے والے دن ہر نئی تحقیق کے ساتھ اللہ کی توحید اور رسول کی رسالت، قرآن کے سچی کتاب ہونے کے، آسمانی کتاب ہونے کی دلیلیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ کبھی موقع رہا تو اس کو میں مدلل انداز میں بیان بھی کر سکتا ہوں انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہر طرف سے انتہائی صاف شفاف بنا کر دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ یہ رسول ہے جس کو مانے بغیر چارہ کار نہیں ہے، ان کی اتباع کے بغیر تم نجات نہیں پا سکتے۔ جو قرآن میں نے نازل کیا وہ انہی سے تو آپ کو ملا، اس قرآن کا معنی، مفہوم، اس پر عمل کا طریقہ، اس کے مطالب کی کیا تشریح ہے، اسی کے ذریعے معلوم ہوگی، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو اس پہ نازل کیا اور اب قرآن کا بیان بھی اس پر نازل کیا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اس کا بیان کرنے کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ وہ بیان قرآن رسول نے حدیثوں میں بیان کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شخصیت کو اگر آپ ایک سرسری طور سے میں بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے پرکھنے کے کسی بھی معیار پہ آپ اٹھا کے دیکھیں، اگر کوئی شخص دنیا میں اچھے، بڑے، بہترین، سچے اور عظیم انسان کی کوئی کسوٹی، معیار، پیمانہ رکھتا ہے تو اس پیمانے پر اللہ کے رسول کو ناپ لے، اسے تھوڑی سی تحقیق، بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی،
معمولی سی تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ آپ کی نبوت و رسالت کا انکار کرنا دن کے چمکتے ہوئے سورج کے انکار سے زیادہ بڑا جھوٹ ہے۔ میں اشارے کروں، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب دیکھیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نسب کے بارے میں فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من بنی اسماعیل، کہ آپ کا نسب انتہائی بے داغ اور اعلیٰ ترین ہے، کوئی اس پر عیب نہیں نکال سکتا۔ ساری دنیا کے لیے قابل قبول نسب خاندان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، وہ تو معزز تھے ہی، انبیاء کا سلسلہ، اور بنو اسماعیل میں کنانہ کے قبیلے کو چنا، واصطفیٰ قریشا من کنانہ، اور کنانہ میں قریش کو منتخب کیا، واصطفیٰ من قریش ہاشما، اور قریش سے ہاشم کو، بنو ہاشم کو منتخب کیا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی ہاشم سے منتخب کیا۔ نسب میں سب سے اعلیٰ، وقت کم ہے اس لیے میں کوئی تفصیل میں نہیں جاتا، یہ ایک پہلو۔ آپ کا پیکر، ظاہری حسن و جمال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی، اس پر ام معبد کا قول میں پیش کروں، حضرت جابر کا قول پیش کروں، جنہوں نے 14ویں کا چاند دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح انور، اور کہا کہ میں دیکھتا رہا، مجھے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن اور زیادہ بابرکت ہے، زیادہ خوبصورت ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین انسان کو دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدْنَ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ جمیل اور خوبصورت شخصیت کو عورتوں نے پیدا ہی نہیں کیا، جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ تمام عیوب سے پاک ایک کامل انسان کی طرح پیدا ہوئے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے کہ آپ ویسے ہی پیدا ہوئے جیسا آپ نے چاہا، اللہ نے ویسا بنا دیا۔ انتہائی حسین و جمیل، کوئی عیب نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی خامی نہیں، ظاہری نقص بھی کوئی نہیں نکال سکتا۔ حسان بن ثابت ہی ایک دوسرے شعر میں کہتے ہیں، لَوْ لَمْ تَأْتِینَا بِآیَاتٍ مُبَیِّنَةٍ، اگر آپ کھلی کھلی دلیلیں ہمارے پاس نہ بھی لاتے تو آپ کا چہرہ مبارک خبر ہمیں دے دیتا کہ یہ سچے کا چہرہ ہے، جھوٹے کا چہرہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اتنا پرنور، اتنا روشن، اتنا خوبصورت۔ یہ آپ کا ظاہری معاملہ ہو گیا۔ اب آپ کے نبوت کی عظمت کی دلیلیں، ایک کتاب اور ایک عنوان جس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے، کہ سابقہ انبیاء کی پیشین گوئیاں، ان کی کتابوں میں موجود بشارتیں، توریت میں بھی آپ کی صفات بیان کی گئی ہیں، انجیل میں بھی، زبور میں بھی، یہاں تک کہ جو آسمانی کتاب نہیں ہے تحقیق کے ساتھ، وید کی کتابیں، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پیشین گوئیاں، آپ کی رسالت کا اقرار اور آپ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اگر وید کو ماننے والا شخص اس کو مان کر ان صفات کو غور کرے گا تو کائنات میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخصیت نظر آئے گی، اسے مسلمان ہونا پڑے گا، اور نہیں مانتا وہ اللہ کے رسول کو اگر رسول، تو وید کو نہیں مان رہا ہے۔ توریت اور انجیل میں اللہ کے رسول کا نام، کام اور صفات بیان کی گئی۔ حضرت عیسیٰ کے تذکرے میں سورہ صف میں کہا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور حضرت عیسیٰ ایک رسول کی بشارت دینے والے ہیں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آنے والا ہے، اسمہ محمد، جس کا نام اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام میں، توریت میں، انجیل میں، اگر کوئی یہودی ہے، نصرانی ہے، کہتا ہے کہ میں توریت کو مانتا ہوں، انجیل کو مانتا ہوں، اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، تو وہ توریت اور انجیل کو بھی نہیں مانتا۔ توریت اور انجیل کو حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول پہلے سے ہی کہہ دیا تو آپ کو مانے۔ قرآن نے جگہ جگہ اس کا حوالہ دیا ہے، یہ کوئی معمولی دلیل نہیں ہے آپ کے سچے رسول ہونے کی۔ پھر آپ کے معجزات، یہ ایک کتاب ہے جو میں نے بطور عنوان کے پیش کیا، آپ کے معجزات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اللہ کے رسول کو خیر الانام بنایا، آپ کی اتباع کو نجات کا مرکز اور اتباع کا محور بنایا، آپ کو تمام اماموں کا امام بنایا۔ اس کی دلیل دے رہا ہوں کہ اس کا کتنا انتظام کیا، ایسا انتظام ایسے کسی شخصیت کے ساتھ نہیں کیا۔ آپ کا بچپن بے داغ، آپ کی جوانی اعلیٰ ترین، آپ کا بڑھاپا بھی لوگوں کے سامنے انتہائی عظیم ترین شخصیات۔ معجزات آپ کو دیے گئے، آپ کے معجزوں کی ایک لمبی فہرست بن سکتی ہے، کتابیں لوگوں نے لکھی ہے۔ کنکر بات کر رہا ہے، معراج میں ایک رات میں آپ کہاں سے کہاں سفر کر رہے ہیں، وہ معجزات ختم ہو گئے، لیکن آپ کا زندہ معجزہ، چونکہ آپ کی نبوت قیامت تک ہے، اس لیے آپ کا معجزہ قیامت تک زندہ ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ما من الانبیاء من نبی الا قد اوتیا
من الآیات ما قد آمن علیہ البشر، کہ جو بھی نبی گزرے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی نشانیاں اور معجزات عطا فرمائے جس پر اسی کے مطابق لوگ ایمان لائے. وَإِنَّمَا أَنَا أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ، ہاں مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ وحی ہے، یہ قرآن ہے جس کو اللہ نے میری طرف وحی کیا. فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میں سب سے زیادہ متبعین والا ہوں گا، اتباع خیر الانام کرنے والے سب سے زیادہ قیامت کے دن ہوں گے دوسرے انبیاء کے مقابلے میں. قیامت تک یہ معجزہ زندہ رہے گا، قیامت تک آپ کی نبوت رہے گی. اب اللہ کے رسول کے فرمان کے بعد کسی کی کوئی نبوت یا نبوت کے مقام کے درجے کی کوئی بات نہیں چلے گی. تو میرا یہ معجزہ قرآن اللہ کے رسول کا معجزہ ہے. اب قرآن میں کتنے معجزات ہیں میں بیان کروں تو رات گزر جائے گی مجھ جیسا کامل آدمی. قرآن کی فصاحت و بلاغت بھی معجزہ، قرآن کی مثالیں بھی معجزہ، قرآن کے اندر جو پڑھنے کے اندر جو اس کی، میرے لیے مناسب لفظ نہیں، موسیقیت بولنا نہیں چاہتا میں، لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کے اندر جو پڑھنے میں سننے میں جو لذت ہے، اس کے یاد کرنے میں جو آسانی ہے وہ بھی معجزہ، اس کے اندر جو تعلیمات ہے وہ بھی معجزہ، اس کے اندر جو سائنسی باتیں ہیں، پیٹ کے اندر کی باتیں بتائی گئی. اس زمانے میں کہ پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو 3 تاریکیوں میں 3 پردے ہوتے ہیں، آج پتہ چلا. آسمان اور فلکیات میں بتایا گیا کہ جو اوپر چڑھتا ہے، کافروں کے عمل کی مثال دی تو اس کا دم گھٹتا ہے. یہ آج پتہ چلا کہ اوزون کے باہر آکسیجن کم ہوتی ہے. قرآن سائنسی، جغرافیائی اور مختلف قسم کی دلیلیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. خود حق ہے، حق کی دلیلیں بھی ہیں. بے شمار پہلو ہے اس کے معجزات کے، قرآن کے اعجاز قرآن کے، اس کی تعلیمات، اس کے احکامات. قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں، دنیا میں جو حقوق متعین کیے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے میرے بھائیوں. اللہ کا حق توحید جو بیان کیا، پوری شریعت میں پوری دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملے گا. رسولوں کا، بزرگوں کا جو مقام عطا فرمایا، صاف ستھری تعلیم. عبادات جو اللہ کے رسول نے بتائی، اس سے اچھی عبادت آپ کو کہیں نہیں ملے گی. طہارت کے مسائل، عورتوں کے گندگی کے ایام کے مسائل، باپ کے حق، بیٹے کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، ماں کے حق، بیوی اور شوہر کے حقوق اور تعلقات، کسی بھی معاملے پر حلال و حرام کے ضابطے، معاملات میں کیسے کیے جائے، مسلمانوں سے کیسے، غیر مسلموں سے کیسے، مسلمانوں کے مسلمانوں پر کیا حق ہے. کسی بھی زاویے سے آپ کی تعلیمات دیکھیے اور دنیا کے کسی بھی مذہب کی تعلیم سے اس کو کمپیریزن کیجئے، موازنہ کیجئے، آپ کو معلوم پڑے گا کہ سب سے اچھی تعلیم قرآن کی ہے، سب سے اچھی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. 1400 سال پہلے والا دین آج بھی انسانوں اور انسانیت کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزات کے بعد آپ کی پیشین گوئیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کی لوگوں نے کئی قسمیں بیان کی. ایک پیشین گوئی وہ جو آپ نے جس وقت بیان فرمائی اس سے 2-4 دن 5 دن بعد کی وہ واقعہ پیش آ گیا. جیسے آپ نے غزوہ بدر کی رات میں کہا، ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان، یہاں فلاں مارا جائے گا، یہاں فلاں مارا جائے گا. جیسا آپ نے فرمایا ویسا ہی ہوا، اور جس کو جہاں بتایا تھا وہیں مر گیا ابو جہل. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ تائید ہے. سچا رسول کوئی پیش گوئی کرتا ہے مخالف حالات میں. 313 کے مقابلے میں 1000 لوگ، فتح اور شکست کا معاملہ ہی کھٹائی میں پڑا تھا کہ فتح پائیں گے، اور اللہ کے رسول بتا رہے ہیں سرداران کا نام لے کر فلاں یہاں مارا جائے گا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے جتنی پیشین گوئی کی سب رد ہو گئی. موقع نہیں ہے کہ میں تفصیل بتاؤں. مسیلمہ کذاب سے لوگوں نے کہا کہ آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے کنویں میں پانی کم ہو گیا، آئیے دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے پانی بڑھ جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں دعا کر کے اپنا تھوک ڈالوں گا، اس میں پانی بڑھ جائے گا. اس نے دعا کی، تھوکا، پانی جو تھا وہ بھی سوکھ گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان تھا کہ یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور سچے رسول کی تائید کی. تو کچھ پیشین گوئیاں ایسی تھی جو جلدی کی تھی، کچھ چند سالوں کے بعد تھی، کچھ آپ کے وفات کے بعد تھی، کچھ بعد کے زمانوں کی تھی، کچھ آج کے زمانے کی ہے، کچھ قیامت تک کی ہے. دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، ایسا ایسا ہوگا. امت میں اتنے فرقے ہوں گے، صحابہ میں اس طرح اختلافات اور جھگڑے ہوں گے. میرا یہ نواسا 2 مسلمانوں کی جماعت میں صلح کرائے گا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جیسے آپ نے کہا ویسا ہو گیا. یہ آپ کے سچے ہونے کی دلیلیں ہیں جو ہر روز بڑھ رہی ہے. آپ کی پیشین گوئیاں درست ثابت ہو رہی ہے. آپ کی سائنسی جغرافیائی باتیں، تعلیمات، ایسے آپ کے پہلو مختلف ہیں. آپ کا اپنا اخلاق کی جامعیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے پاس موقع نہیں ہے، ورنہ یورپ کے کچھ لوگوں کا قول پیش کرتا کہ دنیا میں کوئی شخص اپنے قریب کے لوگوں میں بڑا آدمی نہیں سمجھا جاتا. بیوی، بچے اور قریب کے دوست اس کے عیب کو جانتے ہیں. دور سے لوگ اچھا بڑا آدمی سمجھتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ
اصول فٹ نہیں ہوتا. آپ سے جو جتنا قریب ہوا وہ اتنی محبت کرنے والا, جان نچھاور کرنے والا بن گیا. خدیجہ الکبریٰ کو دیکھیے, آپ سے عمر میں زیادہ, آپ سے پہلے 2 شوہروں کا تجربہ رکھنے والی, لیکن 15 سال کی ازدواج کے بعد, رفاقت کے بعد, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر غار حرا سے کہ خشیت علی نفسی, ایسی تسلی دیتے ہیں, اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا. آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں, کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں, آپ ایسے ایسے ہیں, لہذا اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا. جو جتنا قریب ہوا اتنا عظیم سمجھا آپ کو. پھر آپ کے تعلق سے جو گواہیاں دی, خدیجہ الکبریٰ نے دی, ورقہ بن نوفل نے دی, وقت نہیں ہے, نجاشی نے دی, ہرقل اور ابو سفیان کا مکالمہ پڑھیے, 13 سوالات کیے تھے ہرقل نے ابو سفیان سے, وہ بھی کافر اور یہ بھی کافر, اور سارے سوالوں کے جواب سننے کے بعد ہرقل نے تبصرہ کیا کہ میں نے یہ پوچھا, تم نے یہ جواب دیا, سچا رسول ایسا ہی ہوتا ہے جیسا تم نے بتایا. یہ آپ کی گواہیاں ہیں. اور ہرقل سے لے کر آج تک دنیا کی بہت بڑی تعداد ہے. شیخ محمد خلیل یاسین نے محمد عند علماء الغرب عربی کی کتاب لکھی, مصر کے عالم ہیں, انہوں نے 250 یہودی اور نصرانی علماء کا نام لے کر بتایا کہ یہ لوگوں نے بہت سی کتابیں لکھی, شہرت نہیں ملی, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کتاب لکھی سیرت پر, وہ چاہے مخالفت میں ہو یا موافقت میں, اس کے لکھنے کے بعد ان کو شہرت ملی. ساری حدیث کی کتابیں, اللہ کے رسول کی سیرت, قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کی شخصیت کا پرتو, جیسا کہ حضرت عائشہ نے بیان کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہرقل نے بھی دی, ابو سفیان نے بھی دی, ابو جہل نے بھی کہا کہ کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا, اور موجودہ دور کے وہ گولٹے ہوں, مارس آرکس ہوں, وہ بھی کہتے ہیں کہ اے محمد کو ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی کسی برائی میں ملوث ہوتا ہوا نہیں دیکھا. کتنی عظیم شخصیت ہے, پوری کائنات میں کوئی ایسی شخصیت لا کے بتائے. اور یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نمونہ اسوہ اور نجات کا مرکز بنایا ہے, تو آپ کی شخصیت اور سیرت کی کیسی حفاظت کی ہے. باٹا انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا, جس کو کئی 100 عیسائی علماء نے مل کر لکھا ہے اور کئی 100 پادری بھی اس میں شریک ہیں, اس میں ایک پادری کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ کی سیرت پر کتاب لکھنا چاہے تو اسے بڑی مایوسی ہوگی. وہ آپ کی پوری زندگی کے بارے میں حالات نہیں بتا سکتا سوائے 50 دن کے, سوائے 50 دن کے. اللہ کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسائی دنیا میں سب سے زیادہ ہیں, جبکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ پروپیگنڈا ہے, مان لیتے ہیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایک معتبر صاحب قلم عیسائی محقق کہہ رہا ہے, اور دوسرے علماء اس کے ساتھ ہیں, کہ حضرت عیسیٰ کی سیرت پر تفصیلی روشنی آپ کو مل ہی نہیں سکتی. زندگی کے مختلف شعبوں میں تعلیمات کا نمونہ آپ کا مل ہی نہیں سکتا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ کی طرح دیکھیں, شوہر کی حیثیت سے دیکھیں, تاجر کی حیثیت سے دیکھیں, سپہ سالار اور دوست کی حیثیت سے دیکھیں, بھائی کی حیثیت سے دیکھیں, ہر حیثیت میں آپ کامل ترین نظر آئیں گے. آپ کی شخصیت پہ دیکھیں کہ آپ سچ بولنے والے کتنے تھے تو لگے گا آپ سے سچا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. بہادر کتنے تھے تو لگے گا کہ آپ سے بہادر دنیا میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. سخی کتنے تھے تو آپ ایسے سخی تھے جنہیں فقر و فاقے کا ڈر ہی نہیں تھا. ہر اقدار میں آپ اعلیٰ ترین. ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شخصیت سے سبق ملتا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیل نہیں معلوم, حضرت موسیٰ کی زندگی کی تفصیل نہیں معلوم. 50 دن صرف تاریخ کی روشنی میں ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ کے دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو پیدائش سے لے کر وفات تک زندگی کے ہر دن کے ہر واقعے کو تاریخ نے محفوظ رکھا ہو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. دنیا میں بڑے بڑے شخصیات ہوئے تو جب مشہور ہوئے اس کے بعد ان کی تاریخ لکھنا شروع ہوئی, اس میں بھی ان کی زندگی کے ہر دن کے ہر صفحے کو نقل نہیں کیا گیا. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے. کیوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی سیرت طیبہ کو دنیا کے سامنے منزہ اور صاف ستھرا رکھ کے پیش کیا کہ تم کو اس کی اتباع کرنی ہے, اس کی اتباع کرنی ہے. یہ خیر الانام ہے, یہ اماموں کے امام ہے, یہ سید المرسلین ہے. ان کے معنی بغیر نہ دنیا سویرے کی نہ آخرت. اور پھر سب سے آخری بات, اگرچہ اور بھی بہت سے پہلو ہیں لیکن صرف 5 منٹ باقی ہیں, اور اس میں مجھے ایک ایسا مضمون پیش کرنا ہے جو میں سمجھتا ہوں 1 گھنٹے بھی کم ہے جس کے لیے. صرف ایک پہلو, حالانکہ کئی پہلو تشنا ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت ہمارے اور آپ کے حق میں کتنی مہربان, شفیق, ہمدرد تھی. آپ نے امت کی ہدایت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے خود آپ کے بارے میں فرمایا, لقد جاءکم رسول عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تمہارے درمیان ایسے رسول آ گئے جن پر تمہاری سختیاں, تمہاری تکلیف بہت شاق ہے. امت کے لوگوں کو تکلیف ہو تو رسول کو تکلیف ہوگی. قرآن کہہ رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے.
حریص علیکم، تمہارے حریص ہے، تمہارا بھلا چاہتے ہیں، کس طرح جنت میں چلے جاؤ، کس طرح اللہ کے عذاب سے اور ناراضگی سے بچ جاؤ، تمہارا خیر چاہتے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ بڑی رافت اور رحمت والے ہیں، بڑی شفقت والے ہیں، مہربانی والے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار۔ کیسے آپ تھے رفیق؟ آپ نے فرمایا، بخاری مسلم کی حضرت جابر کی حدیث ہے کہ ان مثلی و مثلکم، رسول نے اپنی مثال اور امتیوں کی مثال بیان فرمائی کہ میری مثال اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے کمثل رجل اوقد نارا، جس نے ایک آگ جلائی، ایک آدمی کی طرح جس نے آگ جلائی، فجعل الجنادب والفراش یقعن فیہا، تو یہ پتنگے اور پرندے جو ہیں، کیڑے مکوڑے اس میں گرنے پڑنے لگے، وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا، وہ آدمی ان پتنگوں کو روک رہا ہے کہ آگ میں نہ جلے نہ گرے۔ تو میری اور تمہاری مثال بھی ایسے ہی ہے، انا آخذ بحجزکم عن النار، میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر تم کو جہنم سے روک رہا ہوں، وَأَنْتُمْ تَفَلِّتُونَ عَنْ يَدَيَّ، اور تم اپنی میری کمر چھڑا کر جہنم میں گرنا چاہتے ہو۔ کتنے شفیق تھے۔ طائف سے لوٹتے ہوئے جب اذیتیں دی گئی، اگرچہ وقت کم ہے لیکن میں اسے نقل کرے بغیر نہیں رہ سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں خیر اور توحید کی دلیل کا پہلو بھی پوشیدہ ہے۔ لہو لہان کر دیا تھا طائف والوں نے بدسلوکی کر کے، کیا کرتے ہیں، اس سے نہیں مانگا، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم الیکا اشکو بثی الیکا اشکو کی ضعف قوتی، اے اللہ تیرے ہی جناب میں میں اپنی قوت کی کمی کی شکایت کرتا ہوں، وقلت حیلتی، اور وسائل کی کمی کا، وحوانی علی الناس، اور لوگوں پر اپنی بے حیثیتی کا کہ لوگ میرا مقام سمجھ نہیں رہا۔ آج ہم نے بھی وہی حال کر رکھا ہے رسول کی سنتوں کا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تیرے جناب میں شکایت کر رہا ہوں اپنی کم قوتی کا، کم ذرائع کا، لوگوں کے سامنے اپنی بے حیثیتی کا۔ ہم بھی بے حیثیت کر رہے ہیں جب آپ کی حدیثوں کو نہیں مانتے، آپ کی حدیثوں کا رد کرتے ہیں، آپ کی حدیثوں کو ماننے والوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا الفاظ ہیں، انہی دعاؤں کے کلمات کے بعد وقت نہیں ہے، جبریل آئے اور کہا یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، بولو تو یہ انہوں نے جو سلوک کیا ہے پیس کے رکھ دیا جائے۔ کہا نہیں، یہ لوگ ابھی سمجھ نہیں رہے، نادان ہے، مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ قربان جائیے رسول کی مہربانی پر، اشارہ کر دیتے، ہاں کہہ دیتے تو طائف کے لوگ پیس کر رکھ دیے جاتے۔ وہ رحمت اللہ عالمین جنہیں آج یورپ کی دنیا مخالفین اسلام، اعداء اسلام، دہشت گرد، شدت پسندی کی تعلیم دینے والا بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تعلیم یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے، ایمان ہے، یقین ہے اور ثبوت کے ساتھ ہے کہ اس کی تعلیمات کو اختیار کر لو، گھر گھر میں امن ہوگا، عورتوں کو ان کا حق ملے گا، عزت ملے گی، بوڑھوں کو ان کا مقام ملے گا، والدین کو ان کی عزت ملے گی، نوجوانوں کو سرائے راست ملے گی، بچوں کو ان کا بچپن صحیح انداز میں گزارنے کا موقع ملے گا، پوری دنیا میں امن ہوگا، بم دھماکے، دہشت گردیاں، فسادات ختم ہو جائیں گے، یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اتباع رسول کی جائے۔ اس رسول نے شفقت کیسے کی، ہماری کمر پکڑ پکڑ کر جہنم سے ہم کو کیسے روکا، کیسے روک رہے ہیں، بہت اہم پہلو تھا۔ میں صرف اشارہ کروں کہ آپ اللہ کے رسول کی تعلیمات کو دیکھیے، پیشاب پاخانے کی بھی تعلیم دی، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، مسواک کرو، مونچھ کاٹو، داڑھی بڑھاؤ، زیر ناف بال کو لوہے سے صاف کرو، مرد ہو یا عورت۔ ہمارے یہاں سوال آتا ہے، اللہ کے رسول نے شرمایا نہیں، ہمارے فائدے کی ہر چیز بتائی۔ آج میڈیکل سائنس کی تحقیقات دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کو بتایا تھا اس میں ہمارے فائدے ہی فائدے ہیں، بہت سی بیماریوں سے بچ جائیں، اگر سنتوں پر عمل کر لے تو ہم کو دواخانہ جانا نہیں پڑے گا، دنیا کا بھی فائدہ ہے، صحت کا بھی فائدہ ہے۔ یہ مسواک، استنجا کے لیے پانی لینا، زیر ناف بال کو لوہے سے صاف کرنا، اگر مجبوری نہ ہو تو لوہے سے صاف کرنا چاہیے، مرد ہو یا عورت، بغل کے بال کو اکھاڑنا، پیشاب پاخانے کے آداب بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، استنجے کے لیے پانی لینا، وضو کرنے کا طریقہ بتایا، کسی نے ایڑی کو نہیں چھوا تو کہا ویل للعقاب من النار، یہ جو وضو کر رہے ہیں اور ایڑیاں چھوڑ رکھا ہے نہیں بھگویا، ان کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی۔ آپ کی وفات کا اگر موقع ہوتا تو میں یہ پہلو بھی پیش کرنا چاہتا تھا کہ وفات سے پہلے حجۃ الوداع میں آپ نے کتنی جامع تعلیمات دی، جس کے سامنے حقوق انسانی کا آج یہ منشور جو ہے اقوام متحدہ کا وہ بیکار نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جامع تعلیمات دی ہیں کہ اگر آپ کی ان تعلیمات کو دنیا میں آج نافذ کر دیا جائے تو دنیا میں مسائل ختم ہو جائے،
معاشی کلاشی ختم ہو جائے، ظلم زیادتی کا خاتمہ ہو جائے، اونچ نیچ ختم ہو جائے. اور اللہ کے رسول نے اس میں یہ کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوط پکڑو گے کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت، ان کی اتباع کر لو، گمراہی نہیں آئے گی، اور ان سے ہٹو گے تو گمراہیاں آئے گی. ایسی اور بہت ساری باتیں تھیں، وقت اجازت نہیں دیتا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مقام رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اتباع کی ہمیں توفیق دے. اس اتباع کو ہم اختیار کریں گے تو صحابہ کرام کی طرح ہم بھی عظیم بن جائیں گے. جیسا کہ یورپ کے ایک شخص نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے انسان عظیم انسان بن جاتا ہے. تمام ائمہ، تمام بزرگان جو بزرگ بنے، ولی بنے، اللہ کے رسول کی اتباع اور اطاعت سے بنے. لہٰذا ہمیں بھی وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے. اگر ہم نے یہ اختیار کیا تو دنیا کی عظمت رفتہ ہمیں حاصل ہوگی، آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. یہ چاند چاہو تو چاند دیں گے، جو مال چاہو تو مال دیں گے، مگر نہ یہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دیں گے. موصوف اتباع کے تمام نساقت اور اس کے تقاضوں کو بحث ہو بھی بتا رہے تھے. لیکن ہمیں اگر دنیا آخرت کی فلاح میں کامیاب ہونا ہے، فلاح پانا ہے، تو ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام فرامین کے خلاف ہر خاص و عام کی آڑ و مشوروں سے محفوظ رہے. الحمدللہ کتاب و سنت کا یہ پروگرام اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ گیا. میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، بعد ازاں اس پروگرام کے صدر محترم کا اور خصوصاً